بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمائل سے متعلق ہم نے موضوعات کو پڑھ لیا، جس میں بالتفصیل ہم نے احادیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کا کوشش تو کی اب الفاظ میں اور اس مختصر دورانیہ میں پڑھ سکیں کہ نبی علیہ السلام کیسے تھے۔ نبی علیہ السلام کا حسن و جمال کو ہم نے اپنی اس کچھ نشستوں میں مکمل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ جانتے ہیں اور ہم سب کا ایمان اور عقیدہ بھی ہے کہ واقعتاً ہم نے صرف الفاظ کا سہارا لیا ہے، ورنہ حضور کا حسن و جمال الفاظ میں پرونا اور پھر اسے بیان کرنا واقعتاً ایک جسارت ہے۔ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے کچھ ہی دن ہیں کلاس کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پہلے سمیسٹر کی تکمیل ہو جائے گی، اور جو آپ کا دوسرا سمیسٹر ہوگا اس میں ہم خصائل مصطفیٰ پڑھیں گے، اور جو لاسٹ ہوگا اس میں خصائص مصطفیٰ پڑھیں گے۔ آئندہ کی یہ نیکسٹ سمیسٹر میں انشاءاللہ جو آؤٹ لائن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، تو آپ سمجھ جائیں گے۔ آج میں نے یہ سوچا اور یہ ترتیب میرے ذہن میں تھی کہ انشاءاللہ ہم نبی علیہ السلام کی جو صورت ہے اس کو ایک دفعہ سارا اس کا دورہ کرتے ہیں، دورہ شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے مختلف جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ایک دفعہ دوبارہ ذکر کروں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات بھی نصیب فرمائے اور بار بار اس کو اس طرح پڑھنے کی پڑھتے رہنے کی اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے نشست میں ہم سارا حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ مکمل کر لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، رات اندھیری تھی، 14ویں رات کا چاند تھا، اندھیری نہیں روشن تھی، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، ہر طرف چاندنی پھیلی تھی۔ میں کبھی چاند کو اور کبھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کبھی چاند کو دیکھتی ہوں اور کبھی آپ کو۔ اللہ کی قسم آپ 14ویں رات کے چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، زلیخا کی سہیلیاں اگر نبی علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ لیتی تو بجائے ہاتھوں کے دل کو چیر لیتی، کیونکہ حسن و جمال آپ پر ختم تھا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا پورا حسن و جمال ظاہر نہیں فرمایا، اگر ظاہر فرما دیتے تو لوگوں میں نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی۔ اس راز کو شاعر رسول سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب سمجھا، چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو اس طرح بیان فرمایا، اور آج تک کوئی اس طرح جس طرح حضرت حسان نے بیان فرمایا نہیں بیان کر سکا۔ انہوں نے فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خَلَقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے بہتر ذات کبھی میری آنکھ نے نہیں دیکھی، اور آپ سے زیادہ خوبصورت شخص کبھی عورتوں نے نہیں جنا۔ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا جس طرح خود آپ نے چاہا اس طرح آپ کو بنایا گیا۔ اب نبی علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہو کر پوری توجہ سے آپ علیہ السلام کا حلیہ پڑھیے، سنیے، سمجھیے، اور اپنی آنکھوں کو نبی علیہ السلام کے جمال جہاں آرا سے منور کریں اور دل و دماغ میں اس کو بسا لیں، تاکہ کسی اور کی محبت دل میں باقی نہ رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کی اس طرح کیفیت بیان کی کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ انہوں نے جسم اقدس کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس کا نقشہ نہ بیان کیا ہو۔ حضرت ہند بن ابی حالہ آپ علیہ السلام کی صورت و سیرت حافظ ہیں، انہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کس طرح بیان ہوا۔ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الحامہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عظیم تھا۔ سر کی بزرگی اور وفور عقل اور جودت فکر کی اس بنا پر دلیل ہے کہ سر جو ہر دماغ کا حامل ہوتا ہے، یہاں پر سر کو عظیم کہنے سے کوتاہی اور اس کی چھٹائی کی نفی کرنا مقصد ہے۔
ورنہ آپ کے تمام اعضاء جوارح میں وجود اعتدال کی رعایت کیے گئے تھے. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ حضور بڑے سر والے تھے، بلکہ کہیں گے حضور عقل کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کی عقل مبارک عظیم تھی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس سے نبی علیہ السلام کے باروں کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا انہوں نے کہ رجل تھے، یعنی نرم، دراز اور گھنگریالے تھے. آپ کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، بعض روایات میں آتی ہے کانوں تک، اور بعض میں آتا ہے کانوں کی لو تک تھی. ان کے علاوہ کندھوں یا کندھوں کے قریب تک کی بھی روایات آتی ہیں. تو ان ساری روایات کا حاصل یہ کہ آپ کبھی تیل لگاتے یا کنگھی فرماتے تو بال دراز ہو جاتے، ورنہ اس کے برعکس رہتے، یا پھر بال ترواشنے سے پہلے اور بعد میں اس میں اختصار اور طول ہوتا رہتا. بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے، اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسری وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے. جس زمانے میں نبی علیہ السلام کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے. آپ کے بال نرم، سخت، سیاہ، دراز اور گھنگریالے تھے. حضور نے خضاب لگایا یا نہیں لگایا یہ مسئلہ آپ لوگ بھی سمجھ لیں. اکثر کا خصوصاً ائمہ محدثین کا مذہب یہی ہے کہ خضاب لگانا مکروہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بڑھاپا آیا ہی نہیں جس میں خضاب کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے سر اقدس اور مبارک داڑھی میں 14 یا 17 یا 18 سفید بال تھے، اور جب بالوں میں تیل کی مالش کر لی جاتی تو یہ سفیدی بھی روح پوش ہو جاتی تھی. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ریش مبارک نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک اور سر اقدس میں صرف چند بال سفید تھے، اگر میں چاہتا تو شمار کر لیتا، کیونکہ اور نبی علیہ السلام نے کبھی خضاب نہیں لگایا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آئینہ جمال الہی و مظہر انوار اللہ منتہی تھا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اسی طرح ہند بن ابو حالہ نے نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک ذکر کرتے ہوئے فرمایا آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا. آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، تاہم لمبے قد والے سے پست تھا. سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یعنی عقل. نبی علیہ السلام کی جبین مبارک افصح الجبین، یعنی نبی علیہ السلام کو شادہ پیشانی والے تھے. حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر جب شکن پڑتی تو آپ کا چہرہ مبارک پارہ کمر کی طرح چمکنے لگتا. نبی علیہ السلام کی آبرو، آپ غیر متصل آبرو رکھتے تھے، یعنی بظاہر یہ اتصال بہت گہرا نہیں تھا جس سے دونوں آبرو کے بال باہم خوب پیوست ہو گئے ہوں، اور نہ ہی درمیان میں اتنی خالی جگہ تھی جیسے غیر متصل ہو، بلکہ چند ایک خفیف سے بالوں کا اتصال تھا. یعنی دونوں آبرو مبارک میں کچھ نہ کچھ جڑے تھے، بہت زیادہ بھی نہیں جڑے تھے اور بہت زیادہ علیحدہ بھی نہیں تھے. آپ کے آبرو خمدار تھے، باریک اور گنجان تھے. دونوں آبرو جدا جدا بھی تھے، ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے بھی نہیں تھے. ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی. نبی علیہ السلام کا رنگ مبارک نہایت چمکدار تھا. حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم فرماتے ہیں آپ کا رنگ سفید مشربی تھا. مشرب اس شراب کو کہتے ہیں جس میں ایک رنگ میں دوسرے رنگ کی آمیزش ہو، گویا ایک رنگ یعنی گویا کہ نبی علیہ السلام کا رنگ سفید تھا لیکن اس میں سرخی مائل تھا. نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کے متعلق یہ آتا ہے کان اشہل العینین وکفتہ اشہلہ حمرۃ فی سواد. نبی علیہ السلام کی دونوں آنکھیں اشہل تھی، اور سیاہی میں سرخی کو اشہل کہا جاتا ہے، اور گہری سیاہ آنکھ کو بھی ادعج کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کے لیے آیا اکحل العینین، سرمگی آنکھوں والے، گویا کہ اللہ نے قدرتی طور پہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا. آپ کے چشمے مبارک بغیر سرما لگائے سرمگی نظر آتی تھی. محبوبوں کے آنکھ کے حسن کا ایک اعلیٰ قسم ہے سرمگی آنکھیں ہونا. آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی اور رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے. نبی علیہ السلام شرمیلا پن اور شرم رکھنے والے تھے، اور شریعت میں حیا ایک خوبی کا نام ہے جو برائی کے ارتکاب سے بچانے کا موجب اور حقدار کے حق میں کوتاہی سے محفوظ رکھنے کا باعث ہے. حیا کو ایمان کا جز فرمایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. نبی علیہ السلام میں حیا تھی، اور فرمایا جاتا ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अशद्दु हयाअ मिनल अज़राइ फी हिद्रिहा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हया का आलम है वो कवारी लड़की से भी ज्यादा थी। यानी कवारी लड़की जितनी हयादार होती है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहीं ज्यादा हयादार थे। लेकिन दिलचस्प बात है कि आज के दौर की तो एक कवारी लड़की भी उस कदर हयादार नहीं होती जिस जमाने की ये बात हो रही है। तो नबी अलैहिस्सलाम हयादार थे। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक नाक के मुतल्लिक आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक बुलंदी माइल थी, इस पर एक चमक और नूर थी। इब्तदान देखने वाला आपको बड़ी इब्तदान अगर कोई देखता तो नबी अलैहिस्सलाम को समझता कि हुजूर बड़ी नाक वाले हैं, लेकिन जब गौर से देखता तो इस बात को समझ जाता कि ये नूर की शुआएं हैं जो हुजूर के नाक मुबारक से निकल रही हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक के मुतल्लिक आता है, खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़लियाल फम, कि आपका दहन अक़दस एतदाल के साथ फराख था, यानी तंग मुंह नहीं था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक के मुतल्लिक आता है, मुफलिजुल असनान इस्नान और मुफलिजुस सनाया, कि आपके दंदान मुबारक बारीक और आबदार थे और उनमें से सामने के दांतों में थोड़ा सा फासला था। सुभान अल्लाह, ये कम लोगों के होते हैं लेकिन हुजूर के थे। हुजूर के दोनों दांतों के दरमियान थोड़ा सा फासला था। खूबसूरती है ये और खूबसूरती की दलील है। होंठ मुबारक और दहने अक़दस का मोहरा तमाम लोगों से ज्यादा हसीन व लतीफ था। आपकी दाढ़ी कैसी थी? आप कस्सल लिहया थे। कस्सल लिहया का मतलब होता है घनी दाढ़ी वाले। और एक मुठ दाढ़ी थी। लेकिन अफसोस के साथ है कि आज नबी अलैहिस्सलाम की जो ये सुन्नत है दाढ़ी की, उसको हमने समझा ही नहीं। और हम दाढ़ी की शरई हैसियत को नहीं समझते। एक ऐसी सुन्नत जो हर नबी ने अपनाई, तो सोचें उसका मकाम और मर्तबा कितना होगा। लेकिन आज के हमारे लोग इस बात को समझने से कासिर हैं कि जब हुजूर ने दाढ़ी रखी और नबी अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी जो है हुजूर की सुन्नत है, तो हम कम से कम ये सुन्नत का एहतराम करते हुए अपने चेहरे पे ये सुन्नत ही सजा ले। अल्लाह ताला तौफीक दे हम सबको बढ़ चढ़ के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक के मुतल्लिक आता है, कान उनुकहु जीदुन दुमियतुन फी सफा इज फिज्जा। नबी अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक ऐसी खूबसूरत और बारीक थी जैसा कि गर्दन साफ हुजूर की तराशी हुई है। रंग में चांदनी जैसी साफ और शिफाफ थी और पतली और खूबसूरत थी। हज़रत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं आपकी गर्दन मुबारक सफेद थी, गोया चांदी से बनाई गई है, और आपके कान मुबारक हर एतबार से कामिल और मुकम्मल थे। नबी अलैहिस्सलाम की कलाइयों के मुतल्लिक आते, कलाइयाँ दराज थी और हथेलियां और दोनों कदम गुदास और पुरगोश थे। हाथ पांव की उंगलियां तनासुब के साथ कदरे लंबी थी। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक के मुतल्लिक आते तवीलुल जंदैन, मुट्ठी बंद थे। यानी थोड़े नबी अलैहिस्सलाम का वजनी हाथ जिसे कहते हैं, अलैहिस्सलाम की उंगलियां दराज थी। और सब्तुल कफ़ैन, आपके हाथों की हथेलियां बहरहाल नरम थी। आपके दस्ते मुबारक रेशम से ज्यादा नरम थे और बर्फ से ज्यादा सर्द थे। इसलिए बाद हज़रात कहते हैं कि आपके दस्ते मुबारक की नरमी और सख्ती का इन्हिसार वक्त और हालात पर मौकूफ था। आप घर में दस्त मुबारक से या जिहाद में असलहा इस्तेमाल करते या कारोबार करते तो हथेलियां सख्त होती, और जब हजूर कारोबार ना कर रहे होते या हाथों का उस तरह जिहाद में असलहे के जरिए इस्तेमाल ना करते, जब आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को छोड़ देते, तो वो अपनी असली और जबली नरमी और मलाइमत की हालत में आ जाती। आपके दस्त मुबारक की सफ़ात, आसार, बरक़ात, मोजज़ात इस कदर जायद हैं जिसको अहाते तहरीर में लाना नामुमकिन है। लेकिन इंशाल्लाह ये भी हमारा एक टॉपिक है, हुजूर के मोजज़ात, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक में से कौन कौन से मोजज़ात जाहिर हुए। ये बड़ा दिलचस्प और ईमान को ताज़ा करने वाला मौजू है, वो इंशाल्लाह आपके आखिरी सेमेस्टर में होगा। जब भी नबी अलैहिस्सलाम से मुसाफा किया गया, तो एक रावी हैं वाइल बिन हजर, फरमाते हैं तो मेरा हाथ आपके जिस्म अतहर से मस हो जाने की वजह से ऐसा मुअत्तर हो जाता कि तमाम दिन अपने हाथ को मैं सूंघता रहता। बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हाथ माशाल्लाह इतना मुअत्तर होता है कि सारा दिन भी, एक दफा किसी से मुसाफा कर लिया, यकीन करें मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, एक दफा मुसाफा कर लिया, हमारी मालिमा थी इनसे मैंने हिफ्स किया है, तो वुजू भी करते थे, 5 वक्त करते थे, लेकिन हाथ से हाथ मुअत्तर रहता था।
تو یہ ایسا ہی نبی علیہ السلام تو پھر اشرف الانبیاء ہیں، تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی خوبصورتی اور معطر ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے تمام اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے، بدن گھٹا ہوا تھا، پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، یعنی نہ سینہ شکم سے بلند اور نہ شکم سینہ سے بلند، شکم کہتے ہیں پیٹ کو۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم اس کو سمجھے کہ حضور بھی تو، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں مولوی، تو نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو ماشاء اللہ، اللہ نے بھی ان کو ایسا فٹ بنایا کہ حضور ایسے نہیں تھے، حضور کی تخلیق بڑی خوبصورت ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام کا سینہ اور نبی علیہ السلام کا پیٹ برابر تھا، تاہم سینہ فراخ اور چوڑا تھا، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان قدرے زیادہ فاصلہ تھا، جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور مضبوط تھی۔ آپ کے تمام بدن اقدس، آپ علیہ السلام کا تمام بدن اقدس نرم، لطیف، فربا اور قوی تھا۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن مبارک روشن اور چمکدار نظر آتا۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی، اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیوں اور پیٹ مبارک پر بال نہیں تھے، حضور کے بال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، صرف ایک دھاری تھی جو سینے سے شروع ہو کے ناف تک پہنچتی تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام کے دونوں بازو، کندھوں اور سینہ مبارک کے بلائی حصے پہ بال تھے۔ ناخنوں کے کاٹنے کی ابتدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبابہ یعنی انگلی شہادت سے فرماتے اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم فرماتے۔ نبی علیہ السلام کے پیٹ مبارک کے متعلق آتا ہے سواء البطن والصدر، یعنی نہ سینہ شکم سے بلند اور نہ شکم سینے سے بلند، یعنی نہ پیٹ سینے سے نہ سینہ پیٹ سے، بلکہ دونوں ہموار اور برابر تھے۔ اور آتا ہے حضرت ام ہانی فرماتی ہیں آپ کے بطن مبارک کی تعریف میں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے شکل اطہر کو دیکھا، وہ گویا کاغذ کا طرح تھا جنہیں لپیٹ کے تہ کر کے ایک دوسرے پہ رکھ دیا گیا، سبحان اللہ۔ بغل مبارک کے متعلق آتے ہیں حضور کی بغل انتہائی سفید اور روشن تھی، بلکہ صحابہ کرام نے ہماری جو تفسیر کی طالبات آ گئی ہیں وہ کچھ وقت انتظار کریں، انشاءاللہ اس کے بعد کلاس شروع کرتے ہیں۔ بلکہ کچھ صحابہ کرام نے یہ بھی فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر جو دعا فرمائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھا، تو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی تھی، اور آپ کے علاوہ تمام لوگوں کی بغلوں کا رنگ جدا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی جو بغل تھی اس میں سفیدی تھی۔ آپ کی بغل مبارک میں سرخی بھی تھی، اس لیے فرمایا گیا افر ابطیہ، جس میں سرخی کی جھلک تھی، سفیدی کے ساتھ سرخی کی جھلک، جیسے حضور کی رخسار مبارک میں تھی ایسے نبی علیہ السلام کے چہرہ نور میں بھی تھی، بغل میں بھی تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاؤں کے تلووں کے متعلق آتا ہے نبی علیہ السلام کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے، اس لیے فرمایا مسیح القدمین، آپ کے دونوں قدم مبارک ہموار تھے جن میں آلودگی اور آلودگی وغیرہ سے وہ بالکل پاک تھے، اور اگر ان پر پانی ڈالا جاتا تو اپنی لطافت اور پاکیزگی کی وجہ سے بہہ جائے، تیزی سے پانی گزر جاتا تھا۔ جب آپ زمین پر قدم مبارک رکھ کر چلتے تو پورے قدم رکھ کر چلتے، اور ابری ہوئی جگہ نہیں تھی جیسے عموماً پاؤں میں ہوتا ہے نا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک بالکل، جسے ہم کہتے ہیں نا فلیٹ ہوتی ہے نا جوتی ہم لیتے ہیں، تو ہماری یہ نیت ہوتی ہے بالکل سیدھی، تو نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں بھی بالکل نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک ایسے تھا کہ اگر پانی بھی رکھا بہے تو وہ فوراً تیزی سے بہہ جائے۔ لیکن اس کے متعلق روایت بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا جو نچلا حصہ تھا، اوپر والا تو بالکل سیدھا تھا، لیکن جو نچلا حصہ تھا وہ بہت زیادہ ہموار بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ بلند بھی نہیں تھا، اسی لیے حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کی ظاہری شکل بہت حسین تھی اور ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ پنڈلیوں کے متعلق آتا ہے آپ کی دونوں پنڈلیاں باریک لطیف تھی، پرگوشت نہیں تھی، اور ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے آپ کی پنڈلی کی طرف نظر ڈالی تو گویا درخت خرما ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پنڈلی باریک تھی اور پرگوشت نہیں تھی۔ بہت بہت زیادہ گوشت ہو تو موٹاپے کی دلیل ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام کی پنڈلی مبارک ایسی نہیں تھی۔ آپ کی رفتار مبارک، نبی علیہ السلام تیز رفتار تھے، یہ یاد رکھیے، ہم نے چال بھی حضور کی اپنانی ہے، ہم نے حضور کی چال میں بھی نقل اتارنی ہے، تو حضور کی چال نہایت، نبی علیہ السلام تیز رفتار تھے اور زیادہ کشادہ قدم رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے عورتوں کی طرح، جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا پستی سے اتر رہے ہیں، جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے، ایسا نہیں ہے چہرہ آگے چہرہ پیچھے بدن دوسری طرف، حضور اگر کسی کی بات سنتے تھے تو اپنی پوری ڈائریکشن
یعنی چینج کر لیتے تھے. جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے. آپ کی نظر نیچی رہتی تھی اور نگاہ نسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی. مجھے بڑی خوبصورت بات لگی جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں. آسمان کی طرف کم اور زمین کی طرف زیادہ دیکھتے تھے. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب چلتے تو جھک جھک کر چلتے تھے، گویا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں. بلا شبہ تمثیل پورے قدم پاک اٹھانے کی قوت کے لیے ہے، نہ کہ سبکی تحریک اور اضطراب کے لیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو راہ میں نبی علیہ السلام سے زیادہ تیز تر چلتے ہی نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے قدموں کے نیچے ہے اور ہم آپ کی ہمراہی میں تھکان اور محنت محسوس کرتے تھے. آپ کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں دوڑنا پڑتا تھا جس سے ہمارے سانس پھول جاتے تھے، لیکن آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا اور آپ معمول کے مطابق بے تکلف چلتے تھے اور اصلاً اضطراب نہ فرماتے تھے. یہ چلنا اولو العزم اہل ہمت اور شجاعت کا آئینہ دار ہے، اور یہ چلنا اقسام رفتار میں قوی و اعتدال ہے. اس سے اعضاء کو راحت اور آرام محسوس ہوتا ہے. آپ کبھی نعلین مبارک پہن کے چلتے اور کبھی بغیر نعلین کے بھی. کبھی گھر میں ننگے پاؤں ہوں تو یہ نیت کیا کریں حضور ننگے پاؤں بھی چلیں، تو سنت کی نیت کر لیا کریں. اور نبی علیہ السلام کبھی بغیر نعلین کے چلتے، کبھی نعلین یعنی جوتے مبارکہ کے ساتھ، اور کبھی سوار ہو کر چلتے، کبھی غزوات میں ہوتے تو پیادہ بھی چلتے. جب آپ صحابہ کے ساتھ چلتے تو صحابہ کو اپنے آگے آگے چلاتے اور خود ان کے پیچھے پیچھے رہتے. یہ بڑی اہم سنت ہے، یاد رکھیں. حضور پیچھے ہوتے تھے، حضور کے صحابہ آگے ہوتے تھے. عموماً ہمارے مرد یہ کہتے ہیں نا ہم آگے آگے تم ہمیں فالو کرو، بیویوں کو یا اپنے ساتھیوں کو بچوں کو ایسے نہیں، آگے انہیں لگائے خود پیچھے لگے. فرماتے تھے کہ میری پشت کو فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دو. چنانچہ حدیث میں آتا ہے آپ اپنے اصحاب کو آگے چلاتے تھے. آپ سفر میں تمام صحابہ کو بھیجنے کے بعد روانہ ہوتے اور ناتواں اور کمزوروں کو سہارا دیتے اور رہ جانے والوں کو سوار فرماتے. کبھی اپنا ردیف یعنی پیچھے بٹھاتے، ردیف یعنی پیچھے پڑھا، کسی کو اپنی سواری میں بھی پیچھے بٹھاتے. چلنے کی رفتار کئی طرح کی ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی تیز رفتار تھی. نبی علیہ السلام کی نرالی اور عجیب صفتوں میں سے ایک پاکیزہ اور طیب خوشبو ہے. چنانچہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے گھر بھیجنے کے لیے خوشبو کی جستجو کی، مگر اسے نہ مل سکی تو اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے درخواست کی کہ حضور کوئی خوشبو عنایت فرمائے، مگر اس وقت آپ کے پاس کوئی خوشبو موجود نہیں تھی. تو نبی علیہ السلام نے شیشی طلب فرمائی اور آپ نے اس میں سے اپنے جسم اقدس سے پسینہ لے کے شیشی میں بھر دیا اور فرمایا جا کر اسے اپنی لڑکی کے جسم پر مل دو. جب وہ اسے ملا گیا تو سارا مدینہ اس کی خوشبو سے مہک اٹھا اور لوگوں نے اس کے گھر کا نام ہی بیت المطیبین یعنی خوشبوؤں کا گھر رکھ دیا. سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آپ کے چہرہ انور پر پسینہ مبارک موتی کی مانی چمکتا، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہوتی. ایک صحابی رسول کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام مجھ سے بغل گیر ہوئے، یعنی مجھ سے معانقہ کیا تو آپ کی بغل مبارک کے پسینے سے مشک کی طرح کی خوشبو مہکنے لگی. یا آپ کی ذاتی خوشبو تھی. مطلب یہ کہ کسی بھی قسم کی خوشبو استعمال نہیں فرمائے بغیر ہی دنیا کی کوئی خوشبو آپ کے جسم اطہر کی خوشبو سے کے برابر کی نہیں ہے. نبی علیہ السلام قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین میں شگاف پڑ جاتا اور زمین آپ کا آپ نبی علیہ السلام کی باڈی سے جو بھی چیز نکلتی زمین اس کو نگل لیا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس طرح کے یعنی کہ کسی نے بھی کوئی ایسی چیز جو نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے نکلی ہو کسی نے نہیں دیکھی. تو یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں، وہ تو انشاءاللہ پڑھیں گے. آقا کی آواز مبارک انتہائی پیاری تھی. آپ کی آواز اور اس کی شیرینی تمام آوازوں سے حسین دلکش تھی. کوئی شخص بھی آپ سے بڑھ کر خوش آواز و شیرین کلام نہیں گزرا. آپ کے کلام کے متعلق آتا ہے کہ کلام میں سب سے زیادہ حضور سچے تھے، کیونکہ آپ کی زبان مبارک مخارج سے کلام فرمانے میں جیسے کہ اس کا حق ہے سب سے بڑھ کر راست، درست تر اور بہتر تھی. آج تک کوئی ایک بھی اس پر قادر نہیں ہوا. فصاحت کے کلام فرمانے کو صدق لہجہ کہتے ہیں. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ صدق لہجہ تھا. حضور اکثر متبسم رہا کرتے تھے، متبسم تھے، مسکراتے رہتے تھے، اگر ہنسی فرماتے ہی نہیں تھے جسے کہا جائے نبی علیہ السلام، بلکہ لیکن تھے سب سے زیادہ مسکرانے والے. تو یہ نبی علیہ السلام کا حسن مبارک تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو شمائل ہیں اس کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی حضرت ہند بن نبی حالہ کی سنت پر عمل کر لیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے شمائل کے وہ حافظ تھے. تو انشاءاللہ یہ ایک دفعہ سارا ہم نے دور کر لیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار دیدار نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کی
قربت نصیب فرمائے، آخرت میں حضور کے ساتھ نالین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین میں جگہ نصیب فرمائے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کو سب یاد کر لیجئے، اور اللہ کا فضل کی یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ہم نے الحمد للہ نبی علیہ السلام کی شمائل کو، کیونکہ یہ مہینہ بھی حضور کا ہے تو ہم نے حضور ہی کو پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔